بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بھی کیا وقت تھا کہ جب ہم روشنیوں کے شہر کراچی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بابا کی یہاں بہت اچھی جاب تھی اور سیلری بھی معقول تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور باقی 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ویسے تو میرے بابا کا تعلق ایک گاؤں سے تھا جہاں ان کی کچھ خاندانی زمینیں بھی تھیں، جس کو ہمارے چاچو نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ وہ وہیں گاؤں میں رہتے تھے، وہیں زمین پر کاشت کرتے تھے اور پیداوار کی آمدنی بھی خود رکھ لیتے تھے۔ میرے بابا نے کبھی ان سے اس مالی آمدنی میں حصہ داری کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک بار بابا ہماری دادی سے ملنے گاؤں گئے۔ وہاں جا کر خدا جانے ان کے دل میں کیا سمائی کہ واپس آئے تو رٹ لگا دی کہ اب ہم کراچی شہر چھوڑ کر اپنے گاؤں جا کر رہیں گے۔ اس وقت کراچی کے حالات بہت پرامن تھے اور گاؤں جا کر رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، کیونکہ یہاں ہم اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور ہمیں یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، جبکہ وہاں گاؤں میں کوئی ڈھنگ کا اسکول بھی نہ تھا۔ تب ہی امی وہاں جانے پر راضی نہیں تھیں کہ یہاں بابا کی جاب اچھی تھی، گھر بھی کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ وہ بابا کو سمجھاتی رہیں مگر بابا نہیں مانے، جیسے کسی نے ان پر زہر پھونک دیا ہو کہ بس اب شہر چھوڑ کر گاؤں جانا ہے اور وہاں رہائش اختیار کرنی ہے۔ کچھ رشتہ داروں نے شاید ان کو چاچو کے خلاف بہکا دیا تھا کہ تمہارے حصے کی جائیداد کا مالک تمہارا چھوٹا بھائی بن گیا ہے، تم یہاں آ کر رہو اور اپنی زمین کی پیداوار سے مالی منافع حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے اپنی وراثت سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بہرحال بابا نے امی کی بات نہ مانی اور جاب سے استعفیٰ دے کر وہ پوری فیملی کو لے کر گاؤں آ گئے، جبکہ امی منع کرتی رہ گئیں کہ میرے بچوں کی زندگی خراب نہ کرو، وہاں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے، ان کو یہاں پڑھنے دو۔ ان پر امی کے کسی احتجاج کا بھی اثر نہ ہوا۔ ایک دن زبردستی گھر کا سامان بھی اٹھا کر فروخت کر دیا۔ مجبوراً امی کو ان کے ساتھ گاؤں جانا پڑا۔ وہاں ہماری دادی جان کچے گھر میں رہتی تھیں، جس میں باتھ روم بھی ڈھنگ کا نہ تھا۔ کچن کا تو یہاں تصور ہی نہ تھا۔ وہ برآمدے میں چولہا رکھ کر کھانا بناتی تھیں۔ امی اس طرح رہنے کی عادی نہ تھیں۔ جب امی نے اس طرح کے رہن سہن پر اعتراض کیا تو بابا نے پکا مکان بنوا دیا اور ہم اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اب بابا کو ذریعہ معاش کی فکر نے ستایا۔ جو جمع پونجی وہ ساتھ لائے تھے وہ خرچ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اپنی زمین چاچو سے لے لی اور خود کاشت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو فصل اگانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اس میں ناکام ہو گئے اور ہم لوگ بہت جلد مالی پریشانی کے چنگل میں پھنس گئے۔ جن رشتہ داروں نے شہر چھوڑنے پر اکسایا تھا، انہوں نے برے دنوں میں آنکھیں پھیر لیں۔ پھر جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو بابا ذہنی صدمے سے دوچار ہو کر چڑچڑے اور بیمار رہنے لگے۔ پچھتانے لگے کہ یہاں کیوں رشتہ داروں کی باتوں پر کان دھرے، اچھے بھلے شہر میں رہ رہے تھے، جاب ہی اچھی تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ 2 سال تو بابا پریشانیوں کا ڈٹ کا مقابلہ کر سکے، پھر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا، حالات سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہو گئے اور ہم پر برا وقت آ گیا۔ امی نے بابا کا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر گاؤں میں ذہنی امراض کے ڈاکٹر نہ تھے اور بار بار کسی بڑے شہر لے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ ایک رشتہ دار نے ترس کھا کر میرے بابا کو کراچی لے گئے، جہاں ذہنی امراض کے اسپتال میں ان کو بجلی کے شوق بھی لگے، لیکن حالت نہ سدھری بلکہ وقفے وقفے سے دورے پڑنے لگے۔ اب وہ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے، غصے میں جو چیز بھی سامنے پڑی ہوتی مار دیتے، چیزیں توڑتے اور اتنا چیختے چلاتے کہ پڑوسی آ جاتے۔ امی ان حالات سے افسردہ اور پریشان رہنے لگیں۔ وہ شہر کی رہنے والی تھیں، یہاں ان کا کوئی نہ تھا جو تسلی کے 2 بول کہتا۔ جب تک دادی زندہ رہیں وہ کسی طرح ہمارے اخراجات اور کھانے پینے کا بندوبست کرتی رہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگوں کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ میرے بابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ صرف چیختے چلاتے اور چیزیں توڑتے تھے، اب جب ان پر دورہ پڑتا وہ مارنے کو دوڑتے۔ انہوں نے امی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک روز نہ جانے کس بات پر اس قدر غصہ کیا کہ کلہاڑی سے امی کو زخمی کر ڈالا۔ اس واقعے نے ہمیں بے حد خوف زدہ کر دیا۔ امی میرے چاچو کے گھر گئیں اور ان سے کہا کہ آپ کے بھائی کی ایسی حالت ہے،
خدارا میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں کہ حسن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ دورہ پڑ جائے اور بچوں کو مار دے۔ یہ سن کر چاچو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کو پاگل کہتی پھر رہی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے لاٹھی اٹھائی لی اور امی کو مارنے کے لیے دوڑے تو وہ بیچاری ڈر کر واپس آ گئیں کہ یہ دونوں ہی بھائی انتہا پر ہیں، ایک نہ شد دو شد۔ ہم تو بچے تھے، جب بابا کو ایسا دورہ پڑتا اور غصے میں چیختے چلاتے، ہم ڈر کر گھر سے باہر نکل جاتے اور یوں کئی گھنٹے گلیوں میں پھرتے رہتے، مگر ہمارے رشتہ دار ہم کو اپنے گھروں میں پناہ نہ دیتے بلکہ ہمارا تماشا دیکھتے۔ ایک دن اچانک بابا کو دورہ پڑا، انہوں نے چھری اٹھا لی اور مارنے کو دوڑے تو امی نے کسی طرح خود کو اور ہم کو بچایا۔ ہم تو گھر سے باہر نکل گئے۔ امی نے گھر کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ بابا باہر نہ آ سکیں۔ ان حالات میں ہمارا بابا کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ امی ہم کو لے کر اپنے ابو کے گھر آ گئیں۔ امی نے نانا کو تمام حالات بتا کر کہا کہ میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں ورنہ یہ پاگل باپ کے ہاتھوں کسی دن جان سے جائیں گے۔ نانا تو ہم کو اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے، لیکن مومانی نے شور مچا دیا کہ ہم آمنہ کو تو رکھ سکتے ہیں، اس کے بچوں کو نہیں رکھ سکتے۔ امی بولیں، انہی بچوں کی خاطر تو میں یہاں آئی ہوں، میں تو وہاں کسی طرح رہ لوں گی، مگر میں نہیں چاہتی کہ ان کا پاگل باپ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ کیا ان کا خرچہ تم خود اٹھا لو گی؟ مومانی نے سوال کیا۔ امی نے جواب دیا، نہیں اٹھا سکتی۔ تب وہ کہنے لگیں، تو پھر کل صبح ان کو واپس گاؤں پہنچا دینا، ہمارے خود حالات صحیح نہیں ہیں، ہم تمہارے بچوں کی اس فوج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ ماموں اس دوران خاموشی سے سنتے رہے۔ انہوں نے بیوی کو کچھ نہ کہا کہ میری بہن کو کیوں نکال رہی ہو، وہ آس لے کر آئی ہے، آخر اس بے سار و سامانی میں کہاں جائے گی۔ وہ رات ہم نے ماموں کے گھر کاٹی اور صبح امی ہم کو مجبوراً ساتھ لے کر نانا کے گھر سے نکل گئیں۔ اب وہ محلے کے چوک پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہاں جائیں۔ اتنے میں محلے کا ایک شخص ادھر سے گزرا تو اس نے امی کو بچوں کے ساتھ کھڑے دیکھ کر پوچھا، آمنہ بہن، صبح صبح بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ امی کیا جواب دیتی، بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس آدمی کا نام جاوید تھا۔ جاوید نے سمجھ لیا کہ اس عورت پر مصیبت کا وقت ہے، بولا، روئیے نہیں، آئیے میرے ساتھ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ جاوید کی والدہ امی کو بچپن سے جانتی تھیں۔ انہوں نے تسلی دی تو امی نے تمام بات انہیں بتا دی۔ تب وہ شفیق اور مہربان عورت کہنے لگیں، آمنہ تم میری بیٹی کی طرح ہو اور میں تمہاری بھاوج کو بھی خوب جانتی ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب تم یہیں رہو۔ پھر ہم کچھ ماہ ان کے گھر رہے۔ جاوید کی امی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا اور اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ ان کا خرچہ اٹھاؤ، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جاوید نے ہمارے اخراجات اٹھائے۔ ایک محلے کی بات تھی، لوگ نانا اور ماموں سے جا کر باتیں لگانے لگے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیٹی اور نواسے نواسیاں کسی غیر کے گھر پڑے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے، آخر آپ لوگ کیوں ان کو نہیں رکھتے؟ ان کے لیے تو یہ شرمندگی کی بات تھی، مگر مومانی کی وجہ سے مجبور تھے۔ انہوں نے گھر میں بتایا، تب مومانی امی سے لڑنے کے لیے جاوید کے گھر آ پہنچی اور جاوید کو خوب باتیں سنائیں کہ تم نے کس لالچ میں ان لوگوں کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے، یوں ہی تو کوئی کسی کے اخراجات نہیں اٹھاتا، ضرور تم کو رشتے کا لالچ دیا ہوگا اس عورت نے۔ جب ایسی باتیں مومانی کے ذریعے چاروں طرف عام ہو گئیں تو جاوید صاحب بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تب ہی ایک روز انہوں نے امی سے کہا کہ آمنہ بہن، اگر آپ یوں ہی کچھ عرصے اور میرے گھر رہیں تو محلے والے اور خود آپ کے بھائی بھاوج میرا جینا دوبر کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ اس انسانیت کے رشتے کو رشتہ داری میں بدل لیں، اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے یہاں قیام کا حق واضح ہو جائے گا۔ میں آپ کے بچوں کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا اور آپ آرام و سکون سے یہاں رہتی رہیے گا۔ جاوید کی بیوی وفات پا چکی تھی، گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی، جبکہ وہ صاحب جائیداد تھا اور اللہ کا دیا بھی سب کچھ تھا۔ رشتہ برا نہ تھا، اگر جاوید مجھ سے 2-4 سال بڑے ہوتے، لیکن میں 13-14 سال کی تھی اور وہ 44 سال کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ یہ رشتہ عمروں کے لحاظ سے بے جوڑ تھا۔ تبھی امی نے جواب دیا، جاوید
میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، کاش بیٹا کہہ سکتی تو یہ رشتہ برا نہ تھا۔ میں آپ کی مہربانی اور احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر بے جوڑ شادی اکثر کامیاب نہیں رہتی۔ لیکن وہ بضد ہو گئے کہ بعد میں سب صحیح ہو جائے گا، مگر آپ کو میرا رشتہ عروسہ سے کرنا ہوگا، ورنہ آپ مزید میرے گھر نہیں رہ سکتی۔ ایسے برے وقت میں صرف ایک جاوید کا سہارا تھا، وہ بھی کھو جاتا تو امی کہاں جاتی؟ انہوں نے بہت مجبور ہو کر حامی بھری۔ جب میں نے سنا تو رونے لگی۔ تب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ عروسہ، اگر تم نے یہ قربانی نہ دی تو تمہارے بہن بھائی در بدر ہو جائیں گے، وہ گلیوں میں پھریں گے اور چوکوں میں سونا پڑے گا۔ ایسے میں تمہاری چھوٹی بہنوں کو چھت کہاں سے میسر آئے گی؟ باپ کے گھر جائیں گی، وہ کسی دن دورے کی حالت میں ان کو مار ڈالے گا۔ غرض امی کی مجبوری جب آنسوؤں کی صورت میں ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو میں نے قربانی دینے کی ٹھان لی۔ اگرچہ میں ابھی بچی تھی، مگر وقت نے سیانہ بنا دیا تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ جاوید کی دلہن بننے سے پہلے خودکشی کر لوں، کہ اس کالے اور بھدے آدمی کو دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن کیا کرتی، دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ سچ ہے، بھوک میں بھوکا مردار بھی کھا جاتا ہے۔ میں نے بھی زہر کا پیالہ پی لیا اور جاوید سے نکاح قبول کر کے امی اور اپنے بہن بھائیوں کو بھوکا مرنے سے بچا لیا۔ جاوید مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ بے شک وہ کالا بھدا آدمی تھا، مگر دل کا بہت خوبصورت انسان تھا۔ اس نے نہ صرف ہم کو سہارا دیا، بلکہ میرے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کرایا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھیں، کیونکہ اب وہ امی کا داماد تھا اور اس رشتے سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر رہ سکتی تھیں۔ امی دعائیں دیتی نہ تھکتی تھیں کہ جاوید کی نیک سیرت ماں کو، جس نے پہلے دن سے میری امی کو پیار سے گلے لگایا تو آخری دن تک نبھا کیا۔ امی اس دوران 3-4 بار گاؤں گئیں۔ چاچو نے ہمارے گھر کو تالا لگا دیا تھا اور بابا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کو وہ اپنے گھر کے ایک کمرے میں بند رکھتے تھے۔ ایک نوکر بابا کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا، جو کمرے کی صفائی کرتا، بابا کو نہلاتا اور کھانا کھلاتا تھا، لیکن وہ لوگ ان کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ یوں ایک کمرے کی قید میں ہی میرے بابا کا 2 سال بعد انتقال ہو گیا تو ہمارے گھر پر مکمل چاچو کا قبضہ ہو گیا۔ زمین تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھی۔ امی تو یوں بھی گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے مکان کو حاصل کرنے کا کوئی تردد نہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ جہاں سے ان کی بربادی کے دن شروع ہوئے تھے اب وہ دوبارہ وہاں جا کر رہیں۔ ہم یہاں اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے اور وہ ہم کو زیور کی تعلیم سے آراستہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں نے 7ویں جماعت تک پڑھا اور شادی ہو گئی، لیکن میرے بہن بھائیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس نیکی اور اچھائی کا صحرا جاوید کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے امی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اگر نہ کرتے تو نہ جانے میری بہنوں اور بھائیوں کا زمانہ کیا حشر کرتا۔ آج ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے اور دوسری ڈاکٹر ہے، جبکہ دونوں بھائیوں نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی ہے اور اب وہ باہر کے ملکوں میں جاب کر رہے ہیں۔ چاروں نے اپنی اپنی منزل پا لی ہے۔ امی بچوں کی خوشیاں دیکھ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے برے دن دیکھے تو اچھے دن بھی ان کو دیکھنے نصیب ہوئے۔ بے شک تھوڑے عرصے کے لیے خوشیاں دیکھ پائیں، مگر کوئی حسرت لے کر اس جہاں سے رخصت نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ آج بھی جاوید کہتے ہیں کہ تمہارے بہن بھائی ہی میرے لیے اولاد کی طرح ہیں۔ مجھے اولاد نہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اب مجھے اپنی قسمت سے گلہ نہیں ہے کہ جاوید ساتھ نہ دیتے تو آج میرے بہن بھائی خوشحال نہ ہوتے، بلکہ گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے اور بہنیں جانے کس بری جگہ پر جی رہی ہوتی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔